سعادت کی بات ہے کہ رمضان المبارک کی آج 1 تاریخ ہے اور ہم اس وقت عشاء کی نماز مع تراویح سے فارغ ہو کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ معمول کے مطابق 1.25 پارہ تراویح میں پڑھا ہے اور تراویح میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ گفتگو کے لیے خلاصے کے طور پر ہم یہاں بیٹھے ہیں تاکہ جو قرآن کریم ہم نے تراویح میں پڑھا ہے اس میں کیا بیان کیا گیا ہے، کیا پیغام دینے کا مقصد ہے اللہ رب العزت والجلال کا، تاکہ وہ ہمارے اور آپ کے درمیان بات آ جائے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی سورہ الفاتحہ ہے۔ فاتحہ کا معنی ہے شروع کرنے والی، کھولنے والی، تو قرآن کریم کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، اس لیے اس کو الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس میں خاص طور پر مضمون اللہ رب العزت کی وحدانیت سے متعلق ہے کہ اللہ رب العزت والجلال ایک ہے، اللہ رب العزت والجلال سیدھی راہ دکھانے والا ہے، اللہ رب العزت والجلال انعام و اکرام والے لوگوں کی راہ دکھانے والا ہے اور گمراہ اور گم کردہ راہ اور ہر قسم کے ضلالت بھرے راستے سے حفاظت کرنے والا ہے۔ آگے پھر سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے، جو ایک لفظ سورۃ البقرہ کے اندر آیا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو عنوان بنایا جاتا، بلکہ اس کو ایک نام صرف پہچان کے لیے بنایا گیا ہے کہ یہ سورۃ البقرہ ہے، اور اس میں بہت سے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ بعض علماء نے اور مفسرین نے یہ کہا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا پیغام خاص طور پر وحدانیت الہیہ ہے اور سورۃ البقرہ کا پیغام وحدانیت الہیہ کے ساتھ ساتھ خاص طور پر دعوت الی الرسالہ اور پیغام رسالت کے عقیدے کی مضبوطی کی طرف پیغام اور رہنمائی ہے۔ اس میں سب سے پہلے قرآن کریم کے متعلق بیان فرمایا گیا ہے کہ یہ بلا شبہ اور شک والی کتاب ہے جس پر ایمان والوں کو ایمان لانا چاہیے، اور وہ ہیں ایمان والے وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، اور متقی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃیں ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے جو مال و دولت انہیں دیا ہے، قرآن کریم انہی لوگوں کے متعلق فرماتا ہے یہ لوگ اصل ہدایت پر ہیں، وہ اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے ان لوگوں کے متعلق فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دیکھ کر اور قرآن کریم کے پیغام کو سن کر ان کے دلوں میں ابھی تک ایمانی جھلک نہ بیٹھی اور ایمانی مٹھاس نہ ہوئی، ان کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے۔ غشاوۃ، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد ایمان کی دعوت ہے کہ ایمان والوں کا ایمان صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرح ہونا چاہیے۔ پھر کچھ مثالیں بیان کی ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور فرشتوں کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا بیان اور ابلیس کے سجدے سے انکار کرنے کی وضاحت قرآن کریم میں ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل سے متعلق ایک لمبا مضمون بیان کیا گیا ہے اور ان کے واقعات اور ان کی بہت ساری سرکشیوں کو ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت والجلال کی نعمتوں، رحمتوں اور مغفرتوں اور وسعتوں کو دیکھ کر بھی چال بازیاں کی اور وقت کے انبیاء علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہو گئے اور ان کے ساتھ سرکشی اور عناد کا تعلق رکھا۔ اس لیے اس میں بطور ہدایت اور رہنمائی اور بطور مثال کے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے تاکہ ہمارے لیے یہ نشانیاں بنیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جس میں خاص طور پر انہوں نے ایک ایسے رسول کے اپنی قوم میں آنے کے متعلق اور مبعوث ہونے کے متعلق دعا فرمائی ہے جو لوگوں کا باطن کا بھی تزکیہ کرے اور ظاہر کی بھی صفائی کرے۔
پھر دوسرے انبیاء علیہم کے نام بنام تذکرے ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل اور حضرت داؤد علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد تحویل قبلہ کا مضمون ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے مضمون ہیں جو اس سوا پارے کے اندر جو ہم نے آج پڑھا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا ہے کہ ہمیں اس عمل پر استقامت بھی نصیب فرمائے، اور قرآن کریم سے صحیح معنوں میں تعلق اور شغف بھی نصیب فرمائے، اور اس کا فیض ہمیں اور ہماری نسلوں میں جاری فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔